الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ ان نعمتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نعمتوں کو نافع بھی بناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے برتنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان نعمتوں کو بقا بھی نصیب فرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑی نعمت وہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اولاد کی شکل میں عطا فرماتے ہیں۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بیک وقت اس کو نعمت بھی بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے آزمائش بھی بتایا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہے اور تمہارے لیے نعمت بھی ہے۔ اور یہ ایک ایسی نعمت ہے، اس کے حقوق اتنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کی جو نیتیں ہیں نکاح کرنے کی، اس میں ایک نیت ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے مجھے صالح اولاد نصیب فرمائے۔ اور پھر اس کے لیے دونوں کو حق دیا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اچھے لڑکے کا انتخاب کرے، لڑکا جو ہے وہ اچھی لڑکی کا انتخاب کرے۔ آپ سوچیں، یہ ایک ایسی نعمت ہے اس کی کمپلائنس جو ہے نا وہ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ابھی یہ نعمت دنیا میں نہیں آئی ہوتی، ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اس کے حقوق شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسے ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے خاص طور پہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب یہ دنیا میں آ گیا اور اس کے اندر جان ڈال دی گئی تو اب اس کو کوئی ضائع کر دے، اس کی اجازت نہیں۔ ماں باپ کو ابھی سے یہ حکم ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ حلال لقمے کا اہتمام کرو، اس کو جو غذا جائے ماں کے پیٹ میں وہ حلال جائے۔ ماں باپ کے رویوں کا اثرات وہ ابھی سے اس کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سن رہا ہوتا ہے، یہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ابھی، لیکن اس کی سنوائی ہوتی ہے اور یہ سن رہا ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کے بارے میں حکم ہے کہ بھائی اس کو ایسی کوئی غلط چیزیں اس موقع پہ، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے ماں جو غذا کھاتی ہے اور ماں جو اعمال کرتی ہے اس کے اثرات اولاد پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، اثرات اولاد پہ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی دنیا میں نہیں آئی ہوتی یہ نعمت، اور جب یہ دنیا میں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شکل میں ہو، وہ لڑکی کی شکل میں ہو تو فرمایا یہ اس عورت کے لیے برکت کا سبب ہے، اور یہ پہلی اولاد بچی کا ہونا، بیٹی کا ہونا، یہ اس کے لیے برکت کا سبب ہے، یہ اس کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرورش پہ جنت کا وعدہ رکھا ہے۔ دو بیٹیاں ہوں کسی کی اور اس کی پرورش کر دیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا اگر ایک بیٹی ہو تو فرمایا ایک بیٹی بھی ہو اس کی پرورش کر دے اور اس کی صحیح جگہ پہ شادی کر دے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ بیٹھی بھی تھیں تو ایک خاتون آئی، اس کی دو بچیاں تھیں، تو اما جان نے ان کو 3 کھجوریں دی، ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، اس نے ایک کھجور دوسری بیٹی کو دے دی۔ ان بچیوں نے کھجوریں فوراً کھا لی، ابھی وہ تیسری کھجور کھانے والی تھی کہ دونوں بچیوں نے مانگ لیا، تو اس نے تیسری کھجور کو بھی آدھا آدھا کیا اور ایک بچی کو دے دیا، پھر ایک بچی کو دے دیا۔
جب وہ چلی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اماں جان نے یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس پہ جنت واجب ہو گئی، جہنم سے دوری ہو گئی۔ اب یہ جو شفقت رحمت ماں اولاد پہ کر رہی ہے یہ اس کے لیے رحمت کا سبب ہے، یہ اس کے لیے برکت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ماں کی ممتا کا اجر رکھا ہوا ہے نا، وہ اس کی وجہ ہی سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر جو رحمت کا مادہ رکھا ہے، جو شفقت کا مادہ رکھا ہے، وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ جب یہ دنیا میں آتی ہے تو اس کا سب سے پہلا حق ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم دیا کہ اب اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اذان دو۔ تو دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کہو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ یہ دیکھنے والا جو ہے یہ دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی ہر چیز بڑی ہے، تو اس کو پہلے دن سے بتاؤ کہ کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ دنیا میں آتے ہی یہ پیغام اس کے کان میں ڈال دو کہ دیکھو یہ دنیا بہت تھوڑی دیر کی ہے، یہ چھوٹا سی گزرگاہ ہے، یہ ایک ٹرانزٹ ہے، اذان کہی جا چکی، اقامت کہی جا چکی، اب بس نماز ہونی۔ اس لیے علماء نے لکھا نماز جنازہ میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، کہ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب تو نماز ہے۔ اتنا سا وقت ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اب یہاں پر پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب یہ جب بچہ پرورش شروع ہوتی ہے تو 7ویں دن اب آپ نے اس کا دوسرا حکم آیا ہے، وہ کیا ہے؟ اب آپ اس کا اچھا نام رکھیں، اچھا نام رکھیں۔ یہ یونیک نام رکھنا کوئی سنت نہیں ہے۔ مولوی صاحب کو اس طرح نہ دسو فیملی دے نام نہ ہو اس طرح۔ اچھا آپ ان کو نام بتانا شروع کریں، نہیں یہ تو اس کے کزنز کا بھی ہے، نہیں یہ تو فرسٹ کزن کا ہے، نہیں یہ تو بھائی یونیک نام تھوڑی رکھنا ہے، اچھا نام رکھنا ہے جس کے معنی اچھے ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کو تبدیل فرمایا ہے کہ ناموں کا اثر اس کی شخصیت پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھے نام رکھو، اور ناموں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تلاش کرو۔ صحابہ کے ناموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق کی ہے، اس کو ایکریڈیٹ کیا ہے، اس کو پسند فرمایا ہے، تو صحابہ کے ناموں کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر خاص طور پہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے اس میں بہت کوتاہی ہے، بہت کوتاہی ہے۔ آپ کے پاس نام آ جائیں گے، آپ پوچھیں گے بھائی یہ نام آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ جی وہ فلاں ڈرامے میں دیکھا تھا، فلاں ناول میں دیکھا تھا، فلاں جگہ پہ دیکھا تھا۔ کس زبان کا لفظ ہے یہ بھی نہیں پتا۔ مول صاحب اس کے معنی بتا دیں۔ ارے بھائی کوئی آدمی جو ہے وہ لنگوسٹکس کا ماہر تھوڑی ہے کہ ہر زبان کا معنی جانتا ہوگا۔ اب کوئی ٹرکش زبان کا لفظ ہے، کوئی کسی زبان کا لفظ ہے، اب آپ جو ہے ارے بھائی معانی کے اندر اچھے معنی والے الفاظ تلاش کرو، اسم تلاش کرو، یہاں پہ نام رکھو۔ اب کیا ہے دوسرا حکم؟ اب یہاں پہ اس دن اس کا عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ جو ہے یہ بھی مسنون ہے، لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 بکریاں، لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری۔ اور یہاں پر اس عقیقے کو جو ہے وہ مسنون عمل ہے، اس کی دعوت بھی برکت والی ہے۔ اور پھر اس کے بال کاٹ دیں، اس کے بال کی بقدر وزن چاندی صدقہ کر دیں۔ تو اچھا نام رکھ دیا، عقیقہ کر دیا، اور اب آپ نے اس کے صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد اب اس کی پرورش ہے تو ماں کے ذمہ کیا ہے کہ اب ماں اپنے اخلاق کا، اپنے اعمال کا، اپنے رویوں کا یہاں پر خیال رکھے، دونوں کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اب 2 سے 2.5 سال تک نا اس کا ریکارڈ کا بٹن دبا ہوا ہے، پلے کا بٹن نہیں دبا۔ اب سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، ماں باپ کی گفتگو، آپس کی گفتگو، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔
اب یہاں پر جب یہ بولنا شروع کرے گا تو جو اس نے 2.5 سال میں سنا ہے نا وہ بولے گا، جو اس نے سنا ہے۔ اور یہاں پہ حکم یہ دیا کہ اب سب سے پہلے اللہ کا نام تعارف کراؤ، اللہ کا نام کراؤ اور اللہ کا تعارف کراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو۔ اس جگہ پہ یاد رکھیے گا یہ جو اسٹیج ہے نا، یہ بچہ خالصتاً نقال ہے، نقل کرتا ہے۔ وہ ماں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا تو یہ سجدہ کرے گا، لیٹ جائے گا۔ ماں کو دعا کرتے ہوئے دیکھے گا، دعا پڑھے گا۔ ماں کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھے گا تو کوئی کتاب کھولے گا اور اسی طرح گردن ہلا کے قرآن پڑھے گا۔ یہ تو نقل کرے گا، خالصتاً نقل کرے گا، جو بھی یہ ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد میں جو غیر اختیاری طور پہ جو چیز منتقل کرتے ہیں وہ ماں باپ کا رویہ ہوتا ہے، ان کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب اس کے بعد اس کا ایک سیکنڈ اسٹیج شروع ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ بہت ہی اہم اسٹیج ہے۔ 2.5 سال سے لے کے 7 سال تک کا جو اسٹیج ہے نا، یہ اس کا حدیث میں آتا ہے بچہ بادشاہ ہوتا ہے اس اسٹیج میں۔ ہم اس کی بادشاہت کو بیچارے کو چھین لیتے ہیں۔ کس طرح چھینتے ہیں؟ حکم کیا تھا؟ حکم تو یہ تھا کہ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ نے حکم بھی 7 سال کی عمر میں دیا ہے۔ نماز جیسی چیز کا حکم 7 سال میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر 7 سال سے پہلے کیا کرے گا بچہ؟ تو علماء نے لکھا ہے 7 سال سے پہلے ماں باپ اس کو ادب سکھائیں، اللہ سے تعلق سکھائیں اور آس پاس والوں سے تعلق سکھائیں، تعلق سکھائیں۔ وہ والد کو دیکھے گا نا کہ وہ دادا کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کو خدمت کرنا آئے گا۔ وہ والدہ کو دیکھے گا کہ وہ نانا نانی کے پاس کہتے ہیں، اس کو بڑوں کا ادب آئے گا۔ اب آپ نے اس کو یہ سکھانا ہے، یہ آپ کا ماحول سکھاتا ہے، رویہ سکھاتا ہے۔ اس جگہ پہ اس کی آزادی کے اندر آپ نے کوئی قدغن نہیں ڈالنا۔ اس وقت سب سے بڑی حفاظت کا ضامن اس کی ماں ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ بھئی یہ ماں کے ساتھ رہے اور ماں اس کی تربیت کرے۔ انفارچونیٹ یہ ہے، کم قسمتی ہماری یہ ہے کہ جو ہمارے ذمہ کے کام تھے نا وہ ہم نے سب آؤٹ سورس کیے ہوئے۔ دعا، مولوی صاحب دعا تو کچھ آپ ہی کر لینا، دعا تو قبول ہی نہیں۔ استخارہ استخارہ ہم تو رات کو اتنی دیر میں سوتے ہیں خواب ہی نہیں آتا کوئی، استخارہ بھی آپ ہی کر لیجیے گا۔ اچھا تربیت نہیں، تربیت بھی اسکول کر دے گا۔ تو 2 سال کے بچے کو آپ نے اسکول میں ڈال دیا۔ اچھا اسکول سمجھتے ہیں کوئی واشنگ مشین ہوتا ہے کہ یہاں سے کپڑا ڈالیں گے وہاں سے کپڑا دھل کے نکل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو جیسے بھی ہوں لیکن بچہ کم از کم بیٹا جنید بغدادی کے قریب ہو اور بیٹی کم از کم رابعہ بصری کے آس پاس تو ہونی چاہیے، ہم چاہے جیسے بھی ہوں۔ جو کام آپ کے ذمہ کرنے کا تھا، جو اس نے ماں باپ کی محبتوں میں اور ماں باپ کے سائے میں سیکھنا تھا، وہ آپ نے اسکول کے ذمہ کر دیا۔ اب اس کا وقت جو ہے وہ وہاں پہ لگتا ہے، اس کی آزادی وہاں پہ سلب ہوتی ہے۔ اور پھر اس جگہ پہ دوسرا اہم کام جو کرنا تھا وہ تھا اللہ سے اس کی ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنا تھا، محبت کے راستے سے، خوف کے راستے سے نہیں۔ ہم تو اللہ کا تعارف بھی خوف کے راستے سے کراتے ہیں اس ایج میں۔ یہ جو 8 سال کی ایج ہے نا، 3 سے 8 سال، اللہ میاں دیکھ رہے ہیں، اللہ میاں ماریں گے، اللہ میاں، وہ بھی بولتا ہے یار کیا مسئلہ ہے بھائی، ہر وقت اوپر سے ڈانٹ ڈپٹی ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت کا تعلق کہ اللہ دینے والے ہیں، بھائی ہم نے نہیں، میں نے نہیں ناشتہ دیا، یہ تو اللہ نے دیا۔ کوئی گفٹ لے کر بھی آئے ہو تو کہتے بھائی اللہ نے دل میں ڈالا۔ کوئی اس کو مشکل آئے تو کوئی اللہ سے مانگو۔ اللہ سے باتیں کرنا سکھا دی آپ نے 7 سال کی عمر تک، تو آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب محبت کے راستے سے اسٹیبلش کرو گے۔ محبت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرواؤ، اللہ سے اس کا تعلق اسٹیبلش کرو، خود اللہ کا تذکرہ اس کے ساتھ کرو بیٹھ کے۔ تو وہ جو ایکسپیرینس ہے نا، اللہ سے گفتگو کرنے کا ایکسپیرینس، یہ انجوائے کرتا ہے بچہ اس کے اندر۔ پھر ایک بات یاد رکھیے گا، اب 7 سال کی عمر کے بعد یہاں تک آپ نے اس کو صفات بھی سکھانی ہوتی ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کے پیٹرنز جو ہے نا وہ 8 سال تک بن چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد تو آپ ہیمرنگ کرتے ہیں۔
پیٹرن بن چکا ہوتا ہے. وہ ایک ریسرچ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹا نہیں ہوتا، نہ وہ بلی ہوتا ہے نہ وہ جھوٹا ہوتا ہے.